الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، جس کی نہ کوئی گارنٹی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مدت کسی مخلوق کو معلوم ہے. انسانیت کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لیکن انسانیت گمراہی میں، کفر میں، شرک کی دلدل میں پھنس گئی اور اپنی کامیابی کا راستہ انسان بالکل چھوڑ چکا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مقدس کی سورت تلاوت کی ہے، اس کا نام سورۃ العصر ہے. قرآن مقدس کی 3 سورتیں ایسی ہیں، 3 سورتیں جو سب سے مختصر ہیں، اور وہ 3 سورتیں صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہیں. سورۃ العصر، سورۃ الکوثر اور سورۃ النصر. لیکن معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ سورت اتنی جامع ترین سورت ہے
کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لو تدبر الانسان فی هذه السورة لکفتہم، اگر انسان اس صورت میں صرف سورۃ العصر ہی میں تدبر کرے، غور اور فکر کرے کہ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، تو فرمایا لکفتہم، یہ ان کی ہدایت اور کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ عادت تھی۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ روایات نقل کی ہیں۔ فرمایا صحابہ کرام جب کسی محفل میں اکٹھے ہوتے اور جب اٹھ کے جانے لگتے تو اٹھتے اٹھتے چلتے چلتے ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا کے جاتے، اس کے بعد سلام کرتے چلے جاتے، تاکہ سورت میں جو اللہ نے کامیابی کا قانون ذکر کیا ہے یہ ہر انسان کے دل و دماغ میں تازہ رہے۔ آئیے ذرا، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر والعصر، گواہ ہے زمانہ، والعصر شاہد ہے زمانہ، کس بات پر؟ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، سارے انسان خسارے میں، سارے انسان تاوان میں، سارے انسان خسران میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ فرمایا سارے انسان خسارے میں ہے۔ آپ کہیں یہ کیا خسارہ ہے؟ کیا خسارے سے بچنے والے وہ ہیں جن کے پاس کوٹھی ہے، بنگلے ہیں، کاریں ہیں، وزارت ہے، صدارت ہے، کرسی ہے، حکمرانی ہے؟ نہیں نہیں، چاہے وہ وزارت میں ہے، چاہے وہ صدارت میں ہے، چاہے وہ دولت میں ہے، یاشی میں ہے، تب بھی وہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ انسان کی عمر اس بات پر گواہ ہے، انسان کی زندگی کا زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان تاوان میں، گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں ہے۔ آپ کہیں یہ خسارے میں تو نہیں، اس لیے جب دنیا میں آیا کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ننگا بدن آیا، کپڑا نہیں تھا، جوتا نہیں تھا، اور جب جا رہا ہے کچھ بھی نہیں، لیکن کم از کم کفن کا کپڑا تو ہے، تو نقصان تو پھر بھی نہیں، کیوں؟ کچھ لے کر نہیں آیا اور کچھ تو لے کر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ معنی نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں معنی یہ ہے والعصر، انسان کی عمر گواہ ہے، انسان کی زندگی گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ کس طرح؟ جب آیا تو گناہوں سے پاک تھا، اور جب جا رہا ہے تو گناہوں سے لت پت ہو کے جا رہا ہے۔ بات سمجھ جائے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یا قسم بمانا گواہی کے ہے، زمانہ گواہ ہے کہ انسان
خسارے اور تاوان میں آیا تو بالکل پاک صاف، اور جا رہا ہے کہیں قاتل بن کے، کہیں ظالم بن کے، کہیں مشرک بن کے جا رہا ہے۔ آیا تو بالکل پاک تھا اور جا رہا ہے تو شرک اور کفر کی گندگیوں پلیتیوں میں لت پت ہو کے جا رہا ہے۔ تو سچ بتائیے تاوان اور گھاٹا ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کے اور نقصان کیا ہوگا؟ یا مانا والعصر ان الانسان لفی خسر، گواہ ہے زمانہ، تاریخ عالم گواہ ہے، گزشتہ قوموں کی تاریخیں گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم نوح، قوم شعیب، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوموں کی تاریخیں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی انسان کس میں ہے؟ خسارے میں، گھاٹے میں ہے، دنیا ان کی تباہ و برباد ہو گئی۔ یا مانا والعصر ان الانسان لفی خسر، گواہ ہے عصر کا وقت کہ انسان خسارے میں ہے۔ کتنا قیمتی وقت ہے عصر کا، یہ گزر رہا ہے، تاجر تجارت کو سمیٹنے میں مصروف ہے، نماز عصر جا رہی ہے، نوجوان کھیل کود میں میدان میں لگے ہیں اور وقت قیمتی اسے جا رہا ہے۔ یہ وقت اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ یا اللہ، ساری گھاٹے میں کوئی بچنے والا بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں۔ کون؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، چار کام کرنے والے لوگ یہ کامیاب ہیں۔ پہلا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے۔ ایمان کسی کا نام ہے؟ تصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم جو کچھ لے کے آئے ہیں اسے دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے، اس پہ یقین کر لینے کا نام ایمان ہے۔ جو ایمان لائے اللہ پر، یعنی اللہ کو اپنا حاجت روا و مشکل کشا و معبود و دستگیر سمجھا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور یہی نہیں کہ صرف چھڑا ایمان لے آئے اس کے بعد اللہ اللہ خیال ساری زندگی بس ہے مومن جنت میں جائے گا، نہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتا رہا، نیک کام بھی کرتا رہا۔ آپ کہیں گے عمل صالح کیا ہے؟ لوگوں نے تو بہت سارے اپنی طرف سے عمل صالح بنا رکھے ہیں، اب اللہ کے نزدیک عمل صالح کیا ہے؟ لوگوں نے تو بڑے بڑے اچھے اچھے کام بنا رکھے، کہتے ہیں یہ عمل صالح ہے۔ مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، کل رات کو ایک ویڈیو دیکھی، پریشان بھی ہوا اور ہنسا بھی بہت بڑی مسجد ہے، سب نے سفید کرتے پہنے ہوئے ہیں، پگڑیاں پہنی ہوئے ہیں، امامے باندھے ہوئے ہیں، اور بڑی خوبصورت داڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ بس ایک جب ہو شروع کرتا ہے ذکر تو سارے پاگل ہو جاتے ہیں۔ اب ایک چھلانگ لگا کے دوسرے پہ گرتا ہے، دوسرا اٹھ کے تیسرے پہ جا کے گرتا ہے، اپنے وجود کی خبر تک نہیں، ہوا میں ٹانگے مار رہے ہیں۔
پگڑی وہ گر رہی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ایک دیوانہ پن سایہ ہوا ہے، نہ مسجد کا خیال، نہ ہی اپنی سطر کا خیال، نہ ہی اپنی عزت اور شرم کا خیال، نہ کوئی خوف خدا، اور اس کا نام وہ رکھتے ہیں خوف خدا، وجہ۔ میں نے کہا عجیب لوگ ہیں۔ اب اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے؟ عمل صالح ہے۔ جو جتنا زیادہ کداڑے مارے گا وہ اتنا ہی زیادہ نیک سمجھا جائے گا، جتنا زیادہ کودے گا۔ اور کسی نے تو کمال کی بات لکھی ہے، ایک پنڈال کی ویڈیو بھی دیکھی، اللہ کی محبت میں پاگل ہو کے بانس کے ساتھ لٹک رہے، شامیانوں کے ساتھ، کناتوں کے ساتھ لٹک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا ان کو بھی مان رہی ہے، ان کی بھی تعریف کر رہی ہے، اچھے لوگ ہیں۔ اس کے عمل کو بھی لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ کسی نے لکھا یہ کون سا سلسلہ ہے؟ کسی نے لکھا بھائی یہ کون سا سلسلہ ہے؟ تو کسی ساتھی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگا جی یہ سلسلہ عالیہ چھلانگیہ پھلانگیہ پانسیہ ہے۔ واہ، پاگل ہو رہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ عمل صالح کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَالْعَمَلُ الصَّالِحَةُ وَالصَّالِحَةُ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا صَوَّغَهُ الشَّرْعُ وَحَسَّنَهُ۔ نیک عمل وہ ہے، صالح عمل وہ ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہو اور اسے اچھا کہا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو کس نے مقرر کیا ہو؟ شریعت نے مقرر کیا ہو، وَحَسَّنَهُ، اور پھر اسے اچھا بھی کہا ہو کہ یہ اچھا عمل ہے، یہ نیک عمل ہے، تو یہی عمل عمل صالح ہے۔ اور یہ جتنے کرتوت ہو رہے ہیں، یہ جتنے ڈرامے تماشے ہو رہے ہیں، یہ سب جو ہے یہ شیطان کی کارستانی ہے۔ اللہ گواہ ہے، اللہ کی محبت کسی کو پاگل نہیں کرتی، اللہ کی محبت کسی کو بے حیا نہیں بناتی۔ اللہ کی محبت تو وہ ہے، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے کسی نبی اور رسول کی تاریخ کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ فلان نبی اللہ کی محبت میں یوں پاگل ہو جایا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں، ہرگز نہیں، اللہ گواہ ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ سچے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کی سچائی کا پتہ تب چلے گا جب آپ ان کو تیسری منزل کی دیوار پہ بٹھا دیں۔ ادھر ان کو وجد آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جی 3 منزل اوپر دیوار پہ بٹھاؤ ان کو، پھر ذکر شروع کرو، پھر دیکھتے ہیں یہ کس طرف گرتا ہے۔ یا مسجد کی نرم کارپیٹ پہ کداڑے مارنے کا نام محبت ہے؟ خیال کیجئے ایسے لوگوں کے جال میں نہ پھنسیے۔ فرمایا عمل صالح جو شریعت نے مقرر کیا اور اس کی تحسین کی ہو، ساری کائنات کہے یہ کام اچھا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہہ دے یہ ٹھیک نہیں۔ سچ بتاؤ، ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے سارے مولوی کہیں، چاہے سارے پیر کہیں یہ کام اچھا ہے، لیکن اگر اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ کی سنت اسے
ٹھکرا دے وہ کام کبھی نیک ہو سکتا نہیں ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. عید کا دن ہے, عیدگاہ ہے, ایک شخص آیا عیدگاہ میں 2 رکعت نماز شروع کر نفل پڑھنے لگ گیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, بھائی منع کرو اس کو, یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ حضرت یہ نفل پڑھ رہے نہیں ہے, یہ ٹائم منع کرو. وہ منع نہیں ہوا. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس زور سے اس کے سینے پہ دھکا مارا, وہ جا کے گیا, اٹھا, کہنے لگا کیا اللہ مجھے نماز پہ سزا دے گا؟ وہ غلط کام تو نہیں کر رہا تھا میں, کیا اللہ مجھے نماز کی وجہ سے سزا دے گا, عذاب دے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے اللہ نماز کی وجہ سے تو عذاب و سزا نہیں دیتے, لیکن محمد مصطفیٰ کی مخالفت کی وجہ سے ضرور سزا دے گا. اس لیے کہ میرے نبی جب بھی عیدگاہ آئے نہ پہلے نفل پڑھتے نماز سے اور نہ بعد میں نفلی نماز پڑھتے. تو پڑھ رہا ہے تو یہ میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے. تو اللہ کو وہ عبادت بھی منظور نہیں ہے جو خالص اللہ کی جائے لیکن نبی کے طریقے کے خلاف کی جائے. اللہ کو وہ عبادت بھی منظور نہیں. سجدے بندہ نماز میں 3 کرنا شروع کر دے کہ جی مجھے اللہ سے زیادہ محبت ہے, جی چاہتا ہے اللہ کے سامنے اور جھک جاؤ, مزہ ہی آ جائے, تو کیا خیال ہے ہو جائے گی نماز؟ کیوں؟ خود کو سجدہ نہیں کیا, کسی مردے زندے قبر حجر شجر کو سجدہ نہیں کیا, سجدہ خالص اللہ کو کر رہا ہے اور اللہ ہی کی بڑائی بیان کر رہا ہے. پھر یہ سجدہ مقبول ہے کہ مردود ہے؟ کیوں؟ نبی کی سنت کے خلاف ہے. تو عمل صالح وہ ہے جو نبی کے طریقے کے مطابق ہو. نبی کریم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پہ میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرمایا میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو, تھام لو. اور پکڑو بھی کیسے؟ نواجذ. نواجذ دانت 2 قسم کے ہیں, ایک آگے کے اور ایک ڈاڑھ کے. تو چونکہ آگے کے دانتوں سے چیز اتنی مضبوط نہیں پکڑی جا سکتی اور ڈاڑھ کے دانتوں سے بہت مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے. تو فرمایا عزو علیہا بالنواجذ, اسی کو مضبوطی سے تھام لو, چھوٹنے نہ پائے, اور اپنے آپ کو بدعات سے بچائے رکھنا. دین میں نئے نئے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. بڑے اضافے شروع ہو گئے ہیں دین میں. ہر آدمی کا اپنا اپنا ذوق ہے. کسی کے دل میں کسی کو رات کو خواب آ جائے, صبح اس کو دین بنا لیتا ہے. دل میں کوئی چیز اچھی لگ جائے شروع کر دیتے. آپ نے مسجدوں میں دیکھے ہیں نا, او کھجوروں کی گٹھلیاں, ریٹھے اور یہ بیج وغیرہ کے توڑے بھرے ہوئے بڑے بڑے بورے, اور پھر ان کو دسترخوان پہ بچھا دیتے ہیں. بس ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے جی لا الہ الا اللہ, بس سب کڑس 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 شروع ہو جاتا ہے. پھر آواز دینے والا کہتا ہے جی سبحان اللہ, وہ شروع. اتنے کروڑ ہو گئے, اتنے لاکھ ہو گئے,
فلاں بخشا گیا، فلاں بخشا گیا۔ صحابہ کے دور میں مسجد میں یہ کام ہوا، کسی شخص نے آ کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ کو پتہ ہے آپ کی مسجد میں تو یہ حرکت ہو رہی ہے؟ اچھا، فوراً اٹھے، سیدھے آ گئے، مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھ جو گاٹ کے اوپر رکھ کے کہنے لگے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابن مسعود، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا ہے آج وہ جان لے کہ میں عبداللہ ابن مسعود ہوں، میں نبی کا وہ خادم ہوں۔ ہر بندے کو نبی کے گھر آنے کی اجازت کے بغیر اندر آنے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن میرے لیے خصوصیت تھی، نبی کریم نے فرمایا تو جب چاہے آ جائے گا۔ میں خاص خادم تھا، یہاں تک کہ مشہور ہو گئے صاحب النالین والوسادہ، نبی کریم کے جوتے اٹھانے والے، نبی کریم کو تکیہ دینے والے، تکیہ رکھنے والے، آپ کے لیے بستر ٹھیک کرنے والے، آپ کی مسواک بھی عبداللہ ابن مسعود کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اتنے خاص خادم۔ فرمایا سن لو لوگو، ابھی نبی کریم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ابھی تو آپ کے گھر کے برتن بھی نہیں ٹوٹے ہیں، یعنی چند ہی دن ہوئے ہیں، ابھی نبی کریم کے گھر کے برتن بھی، کپڑے بھی صحیح سالم ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظَلْمَا بِبِدْعَةٍ عُظْمَا، تم یہ سیاہ بدعت لے آئے ہو، یہ اندھیری بدعت تم نے کہاں سے نکال لی ہے؟ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا، جو کرے گا نکلو مسجد سے، مسجد سے بگا دیا۔ تو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، دو کام یہ ہو گئے، ایمان اور عمل صالح، اس سے بندہ خود کامل ہو جاتا ہے، اور دو کام وہ ہیں جس سے دوسرا بندہ کامل ہوتا ہے، وہ کون سا؟ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے۔ کس کی؟ حق کیا ہے؟ حق اللہ کا قرآن ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، اللہ کا قرآن حق ہے۔ خود اللہ فرماتے ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے حق کے ساتھ قرآن کو اتارا اور قرآن حق کے ساتھ اترا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کو قرآن کی دعوت دیتے رہے، قرآن کی تلقین کرتے رہے، قرآن کی وصیت کرتے رہے، قرآن کی نصیحت کرتے رہے، لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتے رہے۔ اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے بالحق، حق کے ساتھ، تو قرآن حق ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آج قصے کہانیاں خرافات سنانے کو تو ہر آدمی تیار ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا قرآن سناتے ہیں لوگوں کو۔ آپ مسجدیں دیکھ لیں، لاکھوں کروڑوں مسجدیں ہیں، لیکن کوئی اکا دکا مسجد آپ کو ڈھونڈنے سے ملے گی کہ جس مسجد کا امام و خطیب لوگوں کو اللہ کا قرآن سناتا ہو۔ ہاں، ختم شریف تو ہوتا ہے ہر مسجد میں، لیکن سر الفاظ دہرائے جاتے ہیں، معنی ترجمہ
یہ بہت کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بہت مشکل ہے۔ قرآن میں اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، اور جب آپ بیان کرو گے سود خور ناراض ہوگا، رشوت خور ناراض ہوگا، بدعات میں ڈوبا ناراض ہوگا، چور ڈاکو ناراض ہوگا، جس میں جو جو بیماری ہوگی اور آپ وہ بیان کریں گے وہ آپ سے ناراض ہوگا، پھر وہ چندہ نہیں دے گا، پھر وہ عشر سرسائے زکوٰۃ اور چمڑے شمڑے نہیں دے گا، پھر مولوی تو بھوکا مر جائے گا۔ اوروں کو تو یہ کہتے ہیں نا بھائی روزی اللہ دیتا ہے، لیکن خود اس کا یقین یہی ہے کہ بس روزی حاجی صاحب دیتے ہیں، فلانا نواب صاحب، خان صاحب، ملک صاحب دیتے ہیں۔ اگر قرآن کو جیسے قرآن کا حق ہے بیان کیا جائے، یقین کیجئے معاشرہ بدلتا ہے۔ امت جو تباہی کی طرف جا رہی ہے، مسلمان جو ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ چکا ہے۔ تو اٹھئے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو قرآن کی طرف ترغیب دیجئے، اور جب آپ قرآن کی طرف بلائیں گے، قرآن سنائیں گے، تو لازمی بات ہے تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، یقین کیجیے آئیں گی۔ جب آئیں گی تو اگلا کام کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ ساری چیزیں برداشت کرنی ہیں۔ ہم نے تو کہنا ہے لوگوں، ہم نے تمہیں قرآن سنانا ہے، ہم نے تمہیں حق سنانا ہے، ہم نے تمہیں توحید سنانی ہے، ہم نے تمہیں نبی کا فرمان سنانا ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور تم جو ہمیں تکلیفیں دو گے تو ہم اس پہ صبر کریں گے۔ ہم تمہیں قرآن سنائیں گے، تم گالیاں دو گے، تم برا بھلا کہو گے، ہم اس پہ کیا کریں گے؟ وَلَنَصْبِرَنَّ، ہم صبر کریں گے۔ یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ تو فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی پاداش میں کمال کی بات کی ہے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ نے۔ یہ وہ اویس قرنی ہے، امام آلوسی لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کہ اگر آپ کی ملاقات اس بندے سے ہو جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ امام آلوسی فرماتے ہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اویس قرنی کا مقام فاروق اعظم سے اونچا ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ ساری کائنات کے ولی اور تابعی مل کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں یہ ترغیب دلانی ہے کہ بڑا چھوٹے سے بھی دعا کی درخواست کر سکتا ہے۔ وہ اویس قرنی فرماتے ہیں فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَمْ تَدَعْ لِإِمْرَئٍ صِدِيقًا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ وہ کام ہے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے بندے کا دوست کوئی نہیں رہتا۔ یہ بندے کے دوست سارے ختم کر دیتا ہے، بڑے یارانے ہوں گے، بڑے دوستانے ہوں گے، لیکن جب آواز حق بلند کرو گے یاریاں ختم ہو جائیں گی، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ حق بات میں ایسا ہوتا ہے، بڑے یار روٹھ جاتے ہیں، اور اگر نہیں دیکھا تو میرے پیغمبر کی زندگی دیکھ لیجیے، 40 سال تک آپ کو صادق اور امین کہنے والے ہیں، 40 سال تک آپ کو سچا اور دیانتدار امانتدار کہنے والے ہیں، 40
40 سال تک آپ کے پاس امانتیں رکھنے والے، 40 سال تک آپ کو اپنے فیصلوں کے درمیان آپ کو حکم تسلیم کرنے والے، جب آپ نے اعلان حق کیا ساری دوستیاں دشمنی میں بدلی کے نہیں، نام لیوا جان لیوا بنے کے نہیں، یہ ہے ایسا۔ اور علماء میں سے جس نے بھی حق کا اعلان کیا ہے اللہ گواہ ہے، ہر دور میں اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ روزانہ کوڑے کھا رہے ہیں، 74 سال کی عمر ہے۔ اس مسجد میں کوئی 74 سال کا بوڑھا ہوگا؟ پھر وہ سوچ لے کہ ننگی پیٹھ پہ روزانہ کوڑے لگتے ہیں، اور یہی کہا جائے فتویٰ بدل دے، کیا فتویٰ بدل دے؟ وہ کہتے ہیں زور سے نہیں بدلتے فتویٰ، کتاب و سنت سے دلیل لے آؤ میں فتویٰ بدل دوں گا۔ اگر زور تو زور سے احمد فتوے نہیں بدلتا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر بھی کرتے ہیں، جب حق بولو گے تو اگلی بات کے لیے تیار ہو جاؤ، صبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ بھی دیکھ لو امام مالک رحمہ اللہ بادشاہ نے گرفتار کیا ہے، ننگی کر دی پیٹھ، پیٹھ کیا کر دی؟ ننگی کر دی، گدے پر بٹھا دیا، چہرے پر کلف مل دی سیاہی، اور مار مار کے شہر میں ان کو بگایا جا رہا ہے۔ کبھی سوچو آپ کو ایسے بٹھایا جائے تو کیا ہوگی کیفیت؟ اور پھر عالم دین، اور پھر امام، اللہ کہتے ہیں امام مالک جو ہی چوک میں پہنچتے ہیں تو فوراً ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، چوک میں پہنچتی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں لوگوں سن لو، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا فَأَنَا مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ، میں امام مالک ابن انس ہوں، سن لو میں حق پر ہوں، مجھے جان لو، مجھے حق کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے، جان لو لوگوں میں برداشت کروں گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ جیل سے نکلتا ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جنازہ بھی جیل سے نکلتا ہے۔ عجیب بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، جیل میں گئے تو اندر کتابیں لکھنا شروع کر دوں، کیونکہ فرصت کی گھڑیاں تھی، لکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے حاکم سے شکایت کر دی کہ زبان تو بند ہو گئی، اب ان کا قلم چل رہا ہے۔ تو نے کہا ایسا کرو قلم کاغذ کی پابندی لگا دو، کاغذ چھین لیے گئے، قلم چھین لی گئی۔ زندگی کے آخری لمحات ہیں، دیکھتے ہیں جب کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، کوئلہ پڑا مل گیا، سیاہ کوئلہ، وہ اٹھایا اور جیل کے اس کمرے کی دیوار پہ لکھنا شروع کر دیا۔ لکھتے ہیں لکھتے ہیں اوپر سے نیچے تک، سارے چھت پہ دیواروں پہ فرش تک سارا کچھ لکھ دیا۔ ادھر دیواروں پہ لکھائی مکمل ہو گئی، ادھر ان کی زندگی اور عمر پوری ہو گئی۔ جب فوت ہو گئے شاگرد آئے اٹھانے کے لیے میت، جنازہ لے جایا جا رہا ہے، دیکھا تو ساری دیواریں بھری ہیں، تو کسی نے میت اٹھائی اور کسی نے کہا کہ بھائی یتیم کی علم ہے یہ اٹھا لو،
انہوں نے دیوار سے نقل کی، جب نقل کر کے دیکھا تو سورۃ الاخلاص کی تفسیر لکھ دی تھی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جب ایسے لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے قرآن کہتا ہے یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ گھاٹے والے نہیں ہیں، یہ نقصان والے نہیں ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ جب یہ کامیاب ہیں تو جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ذہن میں ایک بات آ گئی، میرے استاد شیخ القرآن محمد طیب طاہری نے درس میں ایک عجیب بات بتائی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ ہے، ایک ہندو آ گیا، اللہ کی مرضی ہے، ہندو آیا ان کے پاس، کہنے لگا حضرت جی میں نے خواب دیکھا۔ نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگا میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہندو ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کہنے لگا میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے تو اللہ مجھے کہتے ہو میرے بندیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ الفاظ ہیں، مجھے پتہ نہیں ان کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ کیا الفاظ ہے؟ تو شاہ جی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ الفاظ کر دو راؤ۔ تو رائے کہنے لگے آپ کو یاد ہو گئے؟ کہنے لگے خواب میں سنے یاد ہو گئے، پتہ نہیں کہاں کے الفاظ ہیں۔ نے کہا کہ نہیں یہ تو قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، یہ تو 3 آیتیں ہیں میرے قرآن کی۔ نے کہا مطلب کیا ہے؟ نے کہا مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھے کہتے ہیں میرے بندے کلمہ پڑھ لے تاکہ تجھے جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لے جنت میں داخل کر دوں۔ کہنے لگا پڑھائیے مجھے کلمہ، پڑھائیے کلمہ۔ اثر دیکھیے، انہوں نے کلمہ پڑھایا، رات کو خواب دیکھی، صبح تعبیر پوچھی، عصر کا وقت ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے پاس آدمی آیا کہ صبح جس کو آپ نے کلمہ پڑھایا تھا وہ فوت ہو گیا، جنازہ آپ پڑھائیں۔ اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ ہدایت دینے پہ آتا ہے تو یوں ہی دے دیتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ اس دولت سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ حق کی تلقین اور حق کے اوپر صبر کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز